ویسے تو پاکستان میں گدھوں کی کوئی کمی نہیں ہے، جس گدھے کو بھی چاہتے یہاں پہ لا کر باندھ لیتے، لیکن میری بیٹی کو شادی کے لیے یہ ایڈیٹ ہی پسند آیا اور میں اپنی بیٹی کے سامنے بے بس، مجبور اور لاچار ہوں۔ آپ سب کا میری اس بے بسی کے تماشے پہ آنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ یہ الفاظ ہیں 65 سالہ عبدالکریم صاحب کے، جنہوں نے کہ اپنی زندگی کی 4 دہائیاں یہاں پہ UK میں گزار دیں اور اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کی تقریب میں آنکھوں میں آنسو لیے بے بسی کے عالم میں لوگوں سے مخاطب تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ UK میں رہنے والے پاکستانی، ہر کسی کی زندگی الگ، ہر کسی کا لائف سٹائل الگ اور ہر کسی کی زندگی میں پیش آنے والی مشکلات الگ۔ آج آپ کے ساتھ لندن میں رہنے والے 65 سالہ عبدالکریم صاحب کی زندگی کا ایک بہت ہی دل خراش واقعہ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور اس واقعے کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہاں پہ UK میں رہنے والے پاکستانی جس احمقوں کی جنت میں زندہ رہ رہے ہوتے ہیں نا، کہ ہمارے پاس بڑا گھر ہے، ہمارے پاس گاڑی ہے، ہمارے پاس اکاؤنٹ میں ڈھیر سارا پیسہ بھی ہے اور ہم ایک لگژری لائف سٹائل گزار رہے ہیں، تو آپ لوگ احمقوں کی اس جنت میں زندہ رہ رہے ہوتے ہیں جس میں سے ہوش اس وقت آتی ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ بھی یہاں پہ رہنے والے تمام پاکستانیوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں یا ہونے کے چانسز ہیں، لیکن یہاں پہ رہتے ہوئے گراؤنڈ ریئلٹی میں اس طرح کے واقعات نہ صرف دیکھنے کو ملتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں، بلکہ ہم ان کو اپنی روزمرہ زندگی میں نا ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہم لوگ جو دوسروں سے کی زندگی سے یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ نہ سوچا کریں کہ بھی یہ اس کے ساتھ واقعہ ہو گیا ہے تو ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، یا اس کے بچے خراب نکل آئے ہیں تو ہمارے نہیں خراب نکلیں گے، اس کے بہن بھائیوں نے اس کو دھوکہ دے دیا ہے تو ہمارے بہن بھائی ہمیں دھوکہ نہیں دیں گے، اور اس کی جائیداد کے اوپر اگر قبضہ ہو گیا ہے تو ہماری جائیداد کے اوپر قبضہ نہیں ہوگا۔ یہ واقعات جو دنیا میں پیش آ رہے ہوتے ہیں نا، یہ انسان ہی انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور بہت زیادہ چانسز ہیں کہ خدا نخواستہ اگر آپ کی زندگی میں کل کو ایسا لمحہ آ گیا تو اس وقت آپ کے دل پر کیا بیتے گی۔ تو بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اس طرح سے ویسٹ کریں، آپ لوگ اس سے بہتر یہ ہے کہ ٹائم جو ہے نا وہ فیصلے لے لیا کریں، اور فیصلے وہ لیا کریں جو کہ آپ کی زندگیوں میں نا سکون لانے کا باعث بنے۔ ان سے ملیے، یہ ہیں جی 65 سالہ عبدالکریم صاحب، جو کہ یہاں پہ UK کے شہر لندن میں 4 دہائیاں پہلے آئے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 40 سال یہاں پہ UK میں بڑی ہی کامیابی کے ساتھ، بڑے ہی سکون کے ساتھ اور اس اطمینان کے ساتھ گزارے تھے کہ میں نے زندگی میں سب کچھ حاصل کر لیا ہے۔ ان کی یہاں پہ ایک ہی بیٹی تھی اور ان کی بیوی کی نا اب ڈیتھ ہو چکی تھی کوئی تقریباً 5 سال پہلے۔ UK میں آنے کے بعد انہوں نے یہاں پہ اپنا گھر بھی بنا لیا، اور یہاں پہ ان کے پاس ایک لگژری لائف سٹائل بھی تھا، اور یہاں پہ اللہ نے ان کو ڈھیر ساری دولت سے بھی نوازا تھا۔ اپنا یہاں پہ یہ کاروبار کر رہے تھے، اور اپنی جو بھی ان کی جمع پونجی تھی، جو بھی انہوں نے زندگی میں کمایا تھا نا، وہ سب کا سب کچھ جو تھا نا وہ ان کی اکلوتی بیٹی صوفیہ کو جانا تھا۔ اچھا جی، عبدالکریم صاحب کو یہ لگتا تھا کہ میں نے جو یہ UK آنے کا فیصلہ کیا نا، یہ زندگی کا میرا سب سے بہترین فیصلہ تھا۔ یہاں پر آیا، زندگی بڑے ہی کامیاب طریقے سے گزاری، ڈھیر سارا پیسہ کمایا، پیچھے بھی والدین کو سپورٹ کیا، بھائیوں کو ان کی مدد کی، خاندان کو اسٹیبلش کر لیا، اور یہاں پہ بھی رہتے ہوئے بہت ہی اچھے طریقے سے زندگی گزر گئی۔ عبدالکریم کو یہ لگا کرتا تھا کہ اگر میں پاکستان کے شہر گجرات میں ہی رہتا تو وہاں پہ رہتے ہوئے وہی مفلسی کی ایک زندگی گزرنی تھی، ہینڈ ٹو ماؤتھ وہاں پہ گزارا ہونا تھا، وہاں پہ میری بیٹی نہ تو پڑھ لکھ سکتی اور نہ ہی میں وہاں پہ اس کو کوئی اچھی زندگی مہیا کر سکتا، اور یہاں پہ نا یہ اپنے آپ کو بڑا ہی لکی محسوس کیا کرتے تھے، اور ہر وقت نا اللہ کا یہی شکر ادا کیا کرتے تھے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پہ UK میں پہنچ گیا اور ان دھکوں کو کھانے سے بچ گیا جو کہ وہاں پہ پاکستان میں، گجرات میں رہتے ہوئے میرا مقدر ہوتے۔ اب جی ان کی بیوی کوئی وفات کو کوئی تقریباً 5 سال ہی ہوئے تھے، لیکن یہ کہ ان کی دونوں باپ بیٹی صوفیہ اور عبدالکریم صاحب اپنے گھر میں بڑے ہی سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ صوفیہ پڑھ لکھ گئی تھی، اس نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لی تھی، اور اس کے بعد یہاں پہ بینک میں یہ نوکری بھی کرنے لگ گئی تھی۔ بظاہر طور پہ دیکھنے کو یہی لگ رہا تھا کہ بھی انہوں نے اپنی بیٹی کی نا بڑی ہی اچھی تربیت کی ہے،
پورا پاکستانی مطلب گیٹ اپ بھی یہ جو عید وغیرہ کا تہوار ہوتا ہے یا مطلب جو فیملی گیدرنگز ہوتی تھیں اس میں یہ اپنایا کرتی تھی. اور سب کچھ جو تھا نا ان لوگوں کو دیکھنے میں دونوں میاں بیوی کو, عبدالکریم اور ان کی بیوی کو, یہی لگا کرتا تھا کہ ہم نے اپنی بیٹی کی نا یہاں پہ UK جیسے ملک میں رہتے ہوئے بڑی ہی اچھی تربیت کی ہے. اب جی اس لڑکی کو نا صوفیہ کو جاب کرتے ہوئے کو تقریباً اپنی ماں کی نا اس نے ڈیتھ کے بعد جو تھا نا وہ جاب کرنی شروع کی تھی, یہ کہتے ہوئے اپنے باپ کو کہ ویسے تو ہمیں پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن اب چونکہ میں پڑھ لکھ گئی ہوں, میں نے ڈگری کر لی ہے اور امی کی وفات کے بعد جو ہے نا میں گھر میں اکیلا فیل کرتی ہوں, تو بہتر یہ ہے کہ میں نوکری کر لوں اور اس سے کیا ہے کہ میرا ٹائم بھی اچھا گزر جائے گا اور دوسرا یہ کہ میں تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ بھی ہو جاؤں گی. اب جی عبدالکریم نے نا کبھی بھی اپنی بیٹی چونکہ ایک اکلوتی تھی اس کو کبھی بھی کسی چیز سے منع نہیں کیا تھا اور ویسے بھی مطلب بڑا اس کے اوپر نا ٹرسٹ کرتے تھے کہ بھی جو ہم کہتے ہیں نا یہ وہی بات مانتی ہے. تو اس وجہ سے نا عبدالکریم نے اپنی بیٹی کو جاب کرنے کی اجازت دے دی. اب نا اس کو جاب کرتے ہوئے کوئی تقریباً 4 سال گزرے تھے کہ وہاں پہ اپنے ایک کولیگ کے ساتھ اس کی فرینڈشپ جو تھی نا وہ مور دین فرینڈشپ ڈیولپ ہو چکی تھی. اور کرتے کرتے کیا کہ بھی یہ جو دوستی تھی نا وہ آگے چل کے شادی کی خواہش میں بدل چکی تھی. اور جس بندے کے ساتھ, جس کولیگ کے ساتھ اس کی دوستی ہوئی تھی نا وہ ہاف وے گورا تھا اور ہاف جو تھا نا وہ پاکستانی تھا. مائیکل کا باپ جو تھا وہ پاکستان سے آیا تھا, یہاں پہ آ کے اس نے گوری کے ساتھ شادی کی اور پھر اس کے بعد جی یہ مائیکل کی پیدائش ہوئی اور ماں جو تھی وہ اس کی گوری تھی, تو اس لیے انہوں نے نا اس کا نام مطلب ایسا رکھا تھا جو کہ گوروں کی کمیونٹی میں بھی چل سکے اور پاکستانیوں کی کمیونٹی میں بھی چل سکے. گوروں کی کمیونٹی میں نا اس کو مائیکل ہی کہا جاتا تھا اور یہ مائیکل کے نام سے ہی پکارا جانا پسند کیا کرتا تھا, اور اس کا باپ جو تھا نا وہ اس کو میکائیل کہا کرتا تھا. یہاں پہ نا یہ اکثر ٹریجڈی ہوتی ہے کہ وہ پاکستانی جو کہ یہاں پہ آ کے گوریوں کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں نا تو وہ اپنے بچوں کے نام اس طرح کے ہاف وے میں ہی رکھتے ہیں کہ وہ پاکستانی کمیونٹی میں بھی چل جائے اور گوروں کی کمیونٹی میں بھی چل جائے. لیکن دیکھنے میں کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ اینڈ آف دا ڈے گورے ہی نکلتے ہیں, کیونکہ ماں کی جو تربیت یا اس کا جو ہر وقت کا اثر و رسوخ ہوتا ہے وہ جہاں پہ جن پارٹیز میں جاتی ہے اس کے یہاں پہ پیرنٹس ہوتے ہیں اور اس کا جو اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے نا وہ اثر و رسوخ بچوں کی پرسنالٹی میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے. اور یہاں پہ تو رہتے ہوئے پاکستانیوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اپنے بچے جو ہیں وہ مسلمان رکھنے مشکل ہوتے ہیں, تو اس طرح کی جو میرجز ہوتی ہیں نا ان میں کیا ہے کہ بچے موسٹلی گورے ہی بنتے ہیں. اب جی یہ جو صوفیہ تھی نا اب یہ محبت میں گرفتار ہو چکی تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ بھی محبت تو اندھی ہوتی ہے, اس کے لیے تو آگے نہ کوئی ماں ہوتی ہے اور نہ کوئی باپ ہوتا ہے. اب جی اس نے نا صوفیہ نے اپنے باپ کے سامنے یہ ضد رکھ دی یا کہہ لیں کہ بھی ایک اپنی ڈیمانڈ رکھ دی کہ بھی میں نے نا جی مائیکل کے ساتھ ہی شادی کرنی ہے. اور جی باپ نے بڑا سمجھایا یہ عبدالکریم نے اپنی بیٹی صوفیہ کو کہ بھی ہمارے مذہب میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے, تم کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی ہو, مطلب تم کہو یہاں پہ کسی بھی میں پاکستانی کے ساتھ تمہاری شادی کروا دیتا ہوں, کسی پاکستانی کو پسند کر لو, پاکستان سے ہم کسی گدھے کو لا کے تمہارے ساتھ باندھ دیتے ہیں, جیسا تم کہو گی ویسا ہی وہ کیا کرے گا. اور مطلب کہ باپ نے بڑے سہانے خواب دکھانے کی کوشش کی کہ وہاں سے کسی غریب خاندان کا لڑکا لے کر آئیں گے اور ساری زندگی تمہارے اشاروں پہ ناچتا رہے گا. لیکن جی اب صوفیہ چونکہ یہاں کی پلی بڑی تھی, انڈیپینڈنٹ ہو چکی تھی, اور جی اس نے کہا کہ بھی یہ تو اب ممکنات میں سے ہے ہی نہیں کہ میں پاکستان سے ایک انجان شخص کے ساتھ شادی کروں اور ایک گدھے کو لا کے اپنے گلے کا ہار بنا لوں اور ساری زندگی نہ اس بوجھ کو میں اپنے ساتھ ڈھوتی پھروں, نہ میں اسے پارٹیز میں لے کے جا سکوں گی, نہ کہیں باہر کمیونٹی میں اس کو انٹروڈکشن کروا سکوں گی, میں تو ساری زندگی اس کو گروم اپ کرنے میں ہی لگی رہوں گی. صوفیہ کا یہ کہنا تھا کہ مجھے زندگی گزارنے کے لیے ایک لائف پارٹنر کی ضرورت ہے جو کہ میرے ساتھ زندگی میں قدم با قدم آگے چل سکے, نہ کہ ایک ایسا بوجھ میں زندگی بھر ڈھوتی رہوں جو کہ میرے ساتھ یہاں پہ کمفرٹیبل ہی نہ ہو. اب جی صوفیہ اپنی ضد پہ قائم رہی اور اس نے اپنے باپ کی نہ ایک نہ سنی, اور یہاں پہ UK میں رہتے ہوئے یہ بڑی ٹریجڈی ہے پاکستانی فیملیز کے ساتھ, اور مطلب ہم جتنے بھی لوگ یہاں پہ رہتے ہیں نا پاکستانی کمیونٹی ان کو اپنے بچوں کے سامنے سرنڈر کرنا ہی پڑتا ہے. ایک تو یہاں کا مطلب ماحول ایسا ہے, دوسرا بچوں کی ہم لوگ گروتھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ شروع میں بچوں کو کسی چیز سے منع نہیں کرتے, بچے اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں, اور تیسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے اوپر اپنی مرضی آپ یہ اسپیشلی فورسڈ میرج کے چکر میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں نا تو یہاں کا جو قانون ہے نا وہ پیرنٹس کو سزا بھی دیتا ہے.
अब जी ये 65 साला अब्दुल करीम साहब देखें कि मैं अपनी बेटी सोफिया को अब रोकूं तो किस तरह से रोकूं। माँ अगर होती तो वो चलो कोई ना कोई इस किसी तरीके से इसको अकोमोडेट कर लेती, लेकिन अब तो मतलब बात ना हाथ से निकल चुकी है। और जी इसने ना सोफिया ने उस गोरे माइकल को ला के ना अपने बाप के सामने बैठा दिया कि भी ये मेरी पसंद है और मैं इसी के साथ शादी करना चाहती हूँ। वो जो बात आप कह रहे हैं ना कि भी गैर मुस्लिम के साथ शादी नहीं कर सकते, तो उसने बताया कि भी ये मिकाइल है, मतलब कि भी इसका बाप जो था वो पाकिस्तानी था, ये मुसलमान है। और कहने की हद तक ही मतलब ये था कि भी आप कह लें कि भी वो मुसलमान होगा, अदरवाइज़ क्या कि उसकी शक्ल भी अपनी माँ जैसी थी और उसकी अकल भी अपनी माँ जैसी थी। वो कहने को तो उसका बाप एक पाकिस्तानी था, एक मुस्लिम था, लेकिन बेटा यानी कि मिकाइल आगे से माइकल ही बना रहा सारी ज़िंदगी, और वो क्रिश्चियनिटी को ही फॉलो किया करता था। वो मतलब जैसे यहाँ पे रहने वाले लोग होते हैं ना कि वो ये कह देते हैं कि भी हम हर तरह के इवेंट्स जो है ना उनको हम सेलिब्रेट करते हैं। वो क्रिसमस भी मनाया करता था, वो ईद भी मना लिया करता था, और इस तरह से मिली जुली सी ना उसकी पर्सनैलिटी थी। समझ नहीं आ रही थी कि भी वो किस मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखता है। बहरहाल जी अब्दुल करीम साहब को ना अपनी बेटी के आगे सरेंडर करना पड़ा, और बड़ी ही बेबसी और मजबूरी और लाचारी के आलम में ना इनको अपनी बेटी सोफिया की शादी माइकल के साथ करवानी पड़ी। और बड़े ही दिल पे इन्होंने पत्थर रखा, और शादी की तकरीब में भी एक तरह से ये इसकी आंखों में ना आंसू थे, रो रहा था। और अपनी बेटी की शादी की तकरीब में ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बुरा भला ही कह रहा था कि काश मैं यूके ही ना आया होता, काश मैंने यहाँ पे आके अपनी ज़िंदगी का इतना लंबा टाइम पीरियड ना गुजारा होता, काश मेरे पास ये आज ये दौलत ये रुपया पैसा ना होता, लेकिन क्या कि भी मेरी बेटी जो है ना वो इस तरह से बेईमानी की हालत में ना जाती। उसने बज़ाहिर तौर पे तो अपनी बेटी को शादी की माइकल के साथ इजाज़त दे दी थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद को बुरा भला भी कह रहा था, खुद को कोस भी रहा था, और साथ ही साथ ये भी कह रहा था कि माइकल जैसा अहमक इंसान हमारी ज़िंदगी में क्यों कर आ गया। और ये उसकी बेटी की शादी का दिन ना अब्दुल करीम की ज़िंदगी का एक बहुत ही भारी दिन था, उसके लिए एक दिल खराश वाक़या था, और एक ऐसा इवेंट वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ हुआ था जिसे कि बर्दाश्त करना अब्दुल करीम की अपनी इस्तात में से भी बाहर हो रहा था। आंखों में से ना चाहते हुए भी आंसू निकल रहे थे, और ख़ुद को वो बुरा भला कह रहा था, और उस वक़्त को भी मतलब बुरा कह रहा था जबकि उसने ये फ़ैसला किया था कि वो यहाँ पे यूके में आएगा, अपनी बीवी को यहाँ पे लेकर आया, और यहाँ पे उनकी बेटी की पैदाइश हुई, फिर वो बेटी यहाँ पे बड़ी हुई, और बड़े होने के बाद आज उसको ये दिन देखना पड़ रहा है कि उसकी बेटी ने एक हाफ वे गोरे के साथ शादी कर ली है, जो कि अकल शक्ल और करतूतों के हवाले से फुली गोरा है। और अब अब्दुल करीम को ये था कि भी मेरी बेटी इसके घर में जाके रहेगी, और आइंदा आने वाली हमारी जो नस्ल होगी ना वो गोरों की ही औलाद कहलाएगी, वो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेगी, और आगे ना जाने इनके बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा। बहरहाल जी अब्दुल करीम को अपनी बेटी के भी ईमान का बड़ा ही खदशा लाहक था, और उसको अंदर से ये भी पता था कि मेरी बेटी जो है वो एक गैर शरई काम कर रही है। लेकिन अब्दुल करीम अपनी बेटी के हाथों मजबूर था, और ये जो हालात वाक़यात यहाँ पे चल रहे थे उन सब में रहते हुए वो बड़ा ही बेबस था, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। और ये वाक़या मतलब ये नहीं है कि भी अब्दुल करीम के साथ ही होता हो, यहाँ पे रहने वाले जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं ना उनको इस तरह से मिलती जुलती प्रॉब्लम्स अपने बच्चों की शादियों को लेके फ़ेस करनी पड़ती हैं। बच्चे अपनी मनमर्जियाँ करते हैं, और कई एक केसेस में हालात तो ऐसे भी हो जाते हैं कि बच्चे जो हैं वो वालदैन से बगावत करते हुए खुद ही अपनी शादी का ऐलान कर देते हैं। कुछ वालदैन को अपनी शादियों पे ही नहीं बुलाते, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि वालदैन का घर छोड़ के अलहदा से या तो जाके रेंट पे रहना शुरू कर देते हैं, तो या यहाँ पे मॉर्गेज पे अपना घर ले लेते हैं। अब्दुल करीम की बेटी सोफिया ने माइकल के साथ शादी तो कर ली और अपनी ज़िंदगी भी गुजारनी शुरू कर दी, लेकिन अब्दुल करीम अभी भी इस गम को अपने दिल में लिए हुए जिंदा है, और दूसरों को यही नसीहत करता है कि अगर आप लोग यहाँ पे इन कंट्रीज़ में आ गए हैं और आपकी औलादें यहाँ पे बड़ी हो रही हैं, आपकी नस्लें यहाँ पे परवान चढ़ रही हैं, तो इन चीज़ों को आप लोग अपने जहन में रखें कि आपको कल को ऐसे हालात का और इस तरह के वाक़यात का सामना करना पड़ सकता है। और बेहतर यही है कि अगर आप लोग यहाँ पे पैसा कमाने की गर्ज से आए थे, अगर आप लोगों ने अपने टारगेट अचीव कर लिए हैं, वो पैसा हासिल कर लिया है, और अगर आपको लगता है कि आप लोग पाकिस्तान में जाके दोबारा से उस पैसे के सर पे अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर सकते हैं, तो इन टाइम बच्चों के छोटे होते हुए इस फैसले को ले लें, बजाय इसके कि पैसे की इस दौड़ में भागते भागते आप लोग मेरी तरह इस स्टेज पे पहुंच जाए, इस लहज पे पहुंच जाएं ज़िंदगी में
کہ پھر پانی آپ کے سر سے گزر جائے اور سوائے پچھتاوے کہ آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عبد الکریم کے دل کو بھی سکون عطا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔